دنیا میں جو بھی انسان یاد رکھنا، دنیا میں جو بھی انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ ہمیشہ نڈر ہوگا، وہ ہمیشہ بے باک ہوگا، اس لیے کہ قرآن اپنی تلاوت کرنے والوں کو نڈر اور بے باک بنا دیتا ہے۔ آج مسلمانوں میں جو بزدلی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ قرآن کی تلاوت کا نہ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں، جس بھی نڈر انسان کو دیکھیں، اس کی زندگی پڑھیں، آپ اس کی زندگی میں قرآن دیکھیں گے۔ آپ دیکھیے سیدنا فاروق اعظم، صدیق اکبر، عثمان غنی، مولا علی، یہ سب لوگ نڈر لوگ ہیں۔ مولا کائنات تو ایسے نڈر تھے، خیبر آپ نے سنا کہ اکھاڑ کے دوسرے ہاتھ سے پھینک دیا۔ 40 لوگ مل کر جس کو کھولتے بند کرتے تھے، 40 لوگ مل کر اس کو کھولتے بند کرتے تھے، اس کو الٹے ہاتھ سے اکھاڑ کر کے دوسرے ہاتھ سے اکھاڑ کر کے پھینک دیا۔ آپ کہیں گے کیا چیز تھی؟ میں نے کہا قرآن کے اتنے عظیم وہ قاری تھے کہ فرماتے ہیں گھوڑے کی ایک زین پہ قدم رکھتا ہوں اور دوسری زین پر قدم رکھنے سے پہلے قرآن ختم کر لیتا ہوں۔ لوگ آج تک یہ فلسفہ سمجھ ہی نہیں سکے۔ اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے کسی صاحب دل کے پاس بیٹھیے تو آپ کو بتائے گا کہ آخر ایسے کیسے ہوتا تھا۔ میرے عزیز، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، قرآن سے رشتہ مضبوط کیجئے۔ جب قرآن سے رشتہ مضبوط ہوگا تو اللہ رسول سے رشتہ مضبوط ہوگا۔ ورنہ ایک بات یاد رکھیں، اختتامی جملہ کہتا ہوں، اس کو دل پہ لکھ لینا، جو بھی مسلمان قرآن کی تلاوت روز نہیں کرتا، جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، وہ یاد رکھیں قیامت کا دن ہوگا۔ یہ قرآن کا مضمون پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، قیامت کا دن ہوگا۔ فیصلہ کس کی مرضی سے ہوگا؟ فیصلہ اللہ کرے گا، اور مرضی کس کی ہوگی؟ رسول اللہ کی۔ اللہ نے وعدہ کیا محبوب آپ کی مرضی کے مطابق قیامت میں فیصلہ کریں گے۔ اب ذرا سننا، گویا کہ بچانے والی ذات کون؟ مل کے بولے، بچانے والی ذات کون؟ مل کے بولے کون؟ شفاعت کرنے والی ذات کون؟ شفیع المذنبین کون؟ پورے قیامت میں بچانے والا کون ہے؟ رسول اللہ۔ اگر بچانے والا خود خلاف میں کھڑا ہو جائے انجام کیا ہوگا؟ بچانے والا خود خلاف میں کھڑا ہو جائے انجام کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہیں گے، اے اللہ یہ میری وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ حضور شکایت کریں گے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ بتاؤ، جب شفاعت کرنے والے رسول جب خود شکایت کرنے پر آئیں کون بچائے گا؟ اس لیے قرآن سیکھیے، قرآن پڑھیے اور قرآن پر عمل کیجئے، اس لیے کہ تنہا مسلمان ہے جس کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے اور جیسی آئی تھی اسی شکل میں موجود ہے۔ اس قرآن کے اندر کبھی تحریف نہیں ہوئی اور انشاءاللہ کبھی ہو بھی نہیں سکے گی۔ تو قرآن سے اپنے رشتے کو بھرپور مضبوط کیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور تلاوت قرآن۔ 3 چیزیں سکھانے کا میرے آقا علیہ السلام نے حکم دیا۔ اچھا، قرآن پڑھنے والوں سے قرآن سنیے، آپ بھی پڑھیے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، قرآن پڑھنے سے جب موت آسان ہو جاتی ہے تو قرآن پڑھنے سے زندگی کیوں آسان نہیں ہو سکتی؟ اگر بندہ پورے ایمان اور یقین کے ساتھ صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے کسی لا علاج مریض پر دم کر دے، اللہ اس کو بھی شفا عطا فرما دے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میرے بھائیوں؟ اس لیے میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، میں اپنی ماؤں سے بھی کہتا ہوں، جو گھروں میں بیٹھ کر کے سن رہی ہے، روزانہ قرآن کی تلاوت کی عادی بنو، اور ہو سکے تو جب قرآن پڑھو تو ایک اور اس میں اضافہ کر لو کہ قرآن 1 صفحہ پڑھو، 1 ورق پڑھو، 2 ورق پڑھو، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھو، اور جو ترجمہ پڑھو وہ ترجمہ کنز الایمان شریف پڑھو۔ انشاءاللہ آپ کے ایمان کے اندر جلا ملے گی، ایمان کو مضبوطی نصیب ہوگی۔ پھر دعا کر